العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی اس آیت کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو پیش کیا. اس میں انسان کا سب سے بڑا بگاڑ اور انسان کی سب سے بڑی درستگی اور اصلاح، ان چیزوں کی طرف ان آیت اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. دنیا میں مختلف قسم کی محنتیں لوگ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں. کوئی روزی روزگار کے لیے لگا ہے، کوئی ملازمت میں لگا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں لگا ہے، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کامیابی اور فلاح مجھے مل جائے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامیابی کی بنیاد بتلائی کہ فساد اور بگاڑ کی جڑ اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسانی دل. انسانی دل کی دنیا اگر درست ہو گئی تو انسان کامیاب ہے، اور اگر اس دل کی دنیا میں بگاڑ آیا تو سارے انسانی کام بگاڑ والے ہیں. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے سب سے زیادہ محنت انسانی دل کے اوپر فرمائی. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دل کی دنیا کو درست کرنے کا حکم فرمایا. جو نصیحتیں اور جو آواز فرمائی اس میں ساری چیزیں دل سے متعلق، بدن کے اعضاء اس کے تابع. آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات فرماتے ہیں: فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے سرکشی کی، اس کی مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اپنی زندگی کا محور اور زندگی کا مقصد دنیا کو سمجھ لیا. وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. تو جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے. وأما من خاف مقام ربه، اور جو سب اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. ونهى النفس عن الهوى، اور اپنی خواہشات سے اپنے نفس کو روکا. فإن الجنة هی المأوى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ایک اور سورت میں سورہ والشمس والضحیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی، 7 چیزوں کی قسم کھائی. اسی میں آگے اخیر میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. سورج کی قسم، چاند کی قسم، اندھیرے کی قسم، اجالے کی قسم. اللہ پاک نے مختلف قسمیں کھائی اور اخیر کے قریب قسم فرمائی انسانی نفس کی قسم. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس چیز کی قسم جس نے انسان کے نفس کو سواہا برابر کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں اچھی چیزیں بھی ڈالی اور اس میں بری سوچ بھی اللہ پاک نے ڈالی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. سورہ رحمان میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور صرف ڈرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے اس آیت میں فرمایا
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، صرف خوف کافی نہیں ہے، اس کے بعد عملی زندگی میں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکو۔ دوست اور بزرگوں، اس وقت ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، پورا ماحول نفس کو برائی اور گناہوں کی طرف آمادہ کرنے کی مسلسل محنتیں چل رہی ہیں۔ پورا نصاب تعلیم دیکھا جائے اسکولوں اور کالجوں میں، کہیں خوف خداوندی، کہیں آخرت کا ذکر دور دور تک نہیں آتی، اخلاقیات کا ذکر بالکل نہیں آتی، اس لیے کہ گزشتہ 300 سال سے جس نصاب تعلیم کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو دنیا بھر کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، اور صرف یونیورسٹی کا نصاب ہی نہیں، باہر کا پورا ماحول انسانوں کو تعلیم اور ایجوکیشن کی لائن سے بھی اللہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ تجارت کی لائن کے اصول پڑھائے جانے کی اکنامکس سے، اس کے اندر بھی دغا بازی، فریب اور کس طریقے سے مال زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے، دنیا کی چیزیں، دنیا کے انسانوں کو کہیں سے دھوکہ دیا جائے، انہی چیزوں کی تعلیم دی جائے۔ دنیا بھر کی لیبوریٹریوں میں اور سائنس کی تحقیقات کے اندر جو ریسرچ ہو رہا ہے اور جو انسانوں کے فائدے کے لیے چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں، ساری کی ساری محنت انسان کے نفس کو برائیوں اور گناہوں پر آمادہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ جو 300 سال سے آئزیک نیوٹن کے بعد سے لے کر سائنس کی دنیا میں اور دنیاوی ایجوکیشن کی لائن میں تبدیلی آئی ہے، اس سے پہلے بھی دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسلامی دنیا میں بھی دینی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم تھی، اور یوروپ وغیرہ وہاں بھی تھوڑی جو کچھ گریک سے اور یونان سے آئی ہوئی تعلیم تھی وہ اپنی جگہ پر، لیکن نفس کے اوپر اتنی محنت نہیں ہو رہی تھی جتنی اس وقت ہو رہی، اور یہ سارے 500 سال سے اس سائنس کی بنیاد اور اس ایجوکیشن کی بنیاد اس بات کے اوپر پڑی کہ جب سائنس کی دنیا نے ترقی کی تو مذہبی طبقہ سائنس کے مقابلے کے اندر سرد اور پادری لوگ آئے ہیں، اور انہوں نے ان پر ظلم اور زیادتی کی۔ سائنسدانوں نے یہ سمجھا کہ مذہب ہماری راہ میں رکاوٹ بنا، اس لیے بہت ظلم سہنے کے بعد بھی سائنس کا علم جب آگے بڑھا تو انہوں نے عیسائی مذہب کے سرد والوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب صلح کرنا ضروری ہے۔ سائنس والوں نے ظلم بہت کیا، اور ظلم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جس مذہب کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کر رہے تھے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیم نہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کر لی، اور کچھ چیزیں وہ تھی جس کا تعلق انسانی فطرت اور انسانی نیچر سے نہیں، سائنس سے نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے اعتبار سے سمجھ لیا۔ سائنس کے آنے کے بعد اس کو یہ خطرہ محسوس ہوا تھا کہ اب ہماری جو مذہبی رسومات اور جو مذہبی سوچ ہے اس کے اوپر حملہ ہوگا اور ہم جھوٹے ثابت ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے سائنسدانوں پر ظلم کیا، لیکن جب اس میں فیل ہو گئے تو اس کے بعد آپس میں یہ سمجھوتا ہوا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دیا جائے اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دیا جائے۔ مراد یہ ہے کہ مذہبی چیزوں کو مذہبی جگہوں تک محدود رکھا جائے۔ چرچ میں ہفتے میں 2-4 گھنٹے آدمی چلا گیا اور اپنے اعتبار سے اپنے خدا کو راضی کرنے کی جو کوشش کرنی ہے وہ کر لی، یہ اس کا اپنا پرائیویٹ مذہب ہے، اس کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق۔ تجارت میں نعوذ باللہ مذہب اور اخلاقیات نہیں آئی، کاروبار کی دنیا میں اور دوسری دنیا بھر کی جتنی چیزیں ہوگی مذہب کو ان سب کے معاملات کی دنیا میں بے دخل کر دیا جائے گا۔ شادی بیاہ کے معاملات میں مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چرچ والوں نے اس کو قبول کر لیا، اس لیے کہ چرچ اور عیسائی مذہب میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ سائنس کا مقابلہ تھا۔ ڈاکٹر بورس بوکائے جنہوں نے پوری کتاب لکھی دا بائبل اینڈ قرآن ان سائنس، اس کے مقدمے میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ میں نے یہودی مذہب اور عیسائی مذہب اور دنیا کے دوسرے آسمانی مذاہب کی طرف جن کی نسبت کی جاتی ہے ان سب کو میں نے پڑھ لیا، زبور وغیرہ
اس وقت سائنس کا مقابلہ سوائے قرآن کریم کے اور کوئی نہیں کرے، اس نے صاف لکھا مقدمے، اور اللہ پاک نے اسی بنیاد پر بات کی ان کو ایمان کی توفیق سے رہا۔ تو بتلانا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت دنیا میں اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں اور دنیا بھر کی جتنی بھی تنظیمی تعلیمی اور اس سے متعلق جتنی بھی تنظیمیں، ان سب کا مقصد یہی ہے جس کو فارسی شاعر نے کہا بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو سب کو سمجھ لو، یہی آرام اور یہی راحت حاصل کر لو، نعوذ باللہ دوسری کوئی زندگی اور دوسری کوئی دنیا ہے جب نہیں ہے تو جتنا مزہ اڑانا ہے حرام طریقوں سے، یہ سارے مزے اس دنیا کے اندر اٹھا لیے۔ اس کی بنیاد کے اوپر خدا کے وجود کے اوپر سائنس کی اور یہ جو نیا نظام دنیا میں نافذ ہوا ہے اس لیے اس نظام تعلیم میں یہ تلاش کرنا کہ وہاں نعوذ باللہ اللہ پاک کا خوف، اللہ کے تعلق اور اخلاقیات کی چیزوں کی ہمیں تعلیم دی جائے گی، یہ بنیادی طور پر ہی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کو بھول کر ہی اور مذہب کو اپنے دائرے میں رکھ کر سوائے چرچ کے اور کہیں مذہب کا وجود نہ ہو، عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف کے اندر کہیں کسی جگہ پر یہ خدا نہ آئے اور نہ خدا کی تعلیم آئے۔ آج ہمارا سائنس کا طالب علم، ہمارا میڈیکل لائن کا طالب علم، انجینئرنگ کا طالب علم ساری چیزیں پڑھے گا، لیکن خدا کا خوف اور آخرت کے اسباب اس کے پورے اس کے کورس کے اندر کہیں نہیں نظر آئے۔ ہندوستان تو ایک مذہبی ملک ہے، اس لیے یہاں مذہبی اعتبار سے کچھ چیزیں پہلے اسلام کی بھی تھی، آزادی سے پہلے بھی، اور ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت بھی اسکول کے نظام میں کچھ اخلاق کی چیزیں پڑھائی جائیں، لیکن جو جدید خاص کر کے CBSE کے کورسز، ورلڈ کے جو کورسز چل رہے ہیں جن کے نظام کو آپ دیکھیں، اس کے اندر صرف اور صرف دنیا انسان کو خالص مادیت پر بھولی کواری بناتے ہیں، کہیں خدا اور آخرت کے تصورات نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے سب سے زیادہ محنت اسی دل کی دنیا پر، انہوں نے ان کو سواہا اور اس کے تزکیے کے لیے محنت، قد افلح من زکاہا قد افلح من تزکا، یہ بار بار قرآن کریم کی اس طریقے سے آیتوں کے اندر اس دل کی دنیا کو درست کرنے کی تاکید کی گئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری محنت مادیت سے الگ ہٹ کر قرآن کریم نے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو ذکر کیا، بار بار اس جملے کو اللہ پاک نے ہر نبی کی زبان سے دہرایا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تمہیں جو اس بات کی نصیحت اور دعوت دیتا ہوں اور اس پیغام کو میں اللہ کی طرف سے تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کی بنیاد پر میں تمہارے پاس سے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کروں، تمہاری دنیا سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، ان اجری الا علی رب العالمین، جو کچھ بدلا ہے وہ اللہ پاک سے لینا ہے، انسانوں کی جیب پر اور انسانوں کے پیٹ کے اوپر، انسانوں کی چیزوں کے اوپر ہماری نظریں نہیں ہیں، ہمارا تو ایک ہی اعلان ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، اس ماحول کے اندر جب ایک مسلمان بھی رہتا ہے، تجارت میں بھی، کاروبار کی دنیا میں، معاملات کی دنیا میں، معاشرات سماجیات کی دنیا میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ راستی جو معاملات اور مسائل ہوتے ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر آہستہ آہستہ مذہب کی یہ چیزیں دور کر کے انسان کو خالص مادہ پرست بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا وجود میں آتا ہے۔ ایک چھوٹے سے قصے سے میں آپ کو اس کی مثال بتاؤں۔ ایک بادشاہ تھے، ایک مرتبہ وہ اپنی رعیت کی خبر گیری کے لیے نکلے، ایک باغ میں پہنچے، باغ کے مالک نے دیکھا کہ بادشاہ وقت آئے تو انار کا ان کا درخت، انہوں نے انار کے درخت سے رس کو نچوڑا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ بڑا گلاس اس زمانے میں جو استعمال ہوتا تھا، 3 گلاس بھر گئے ایک ہی انار کے پھل۔ بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ جب اس آدمی کے انار میں سے ایک انار میں سے اتنا رس نکلتا ہے تو اس کے پاس سے ہم جو ٹیکس لیتے ہیں وہ کم ہے، اس کے پاس سے زیادہ ٹیکس وصول کرنا۔ یہ صرف بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اسے کہا کہ اور کچھ ہمیں پلا دیا۔ پھر اس نے انار کے درخت کو، انار کے پھل کو لیا اور اس کو نچوڑا
3 انار بھگوئے تب ایک گلاس بھرا، اس سے پہلے 3 گلاس ایک انار سے بھر گئے اور اب اس سے الٹا ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایسا کیا ہو؟ ابھی تھوڑی دیر میں تم نے ہمیں انار دیا تو اتنا رس نکلا۔ اس نے ایک جملہ کہا، بادشاہ کی نیت میں گڑبڑ آ گئی۔ جب بادشاہ کی نیت میرے پاس سے زیادہ وصول کرنی ہے تو اوپر کی طرف سے بھی فیصلے کسی قسم سے۔ خیر یہ بتلانا ہے کہ دل کی سوچ میں اس کے پل کو کم کریں، انسان کی نیتوں کے اوپر انما الاعمال بالنیات، اللہ پاک کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں دل کی نیتوں پر۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے محنت کی انسانی دل سے خواہشات کو بالکل نکالنے کی نہیں، خواہشات کو کنٹرول کرنے، حلال اور حرام کی ایک لسٹ بتلائی۔ حرام بہت کم ہے اور حلال زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات میں حلال کی چیزیں زیادہ رکھی تاکہ بندے کل قیامت کے لیے یہ نہ کہے کہ آپ کا حلال تلاش کرنا ہمارے لیے مشکل۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير۔ اللہ پاک نے فرمایا، آپ فرما دیجیے قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، میرے اوپر جو وحی کی جاتی ہے اس میں حرام چیزیں کم ہی ہے جو آگے اس کے بعد اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور حلال زیادہ ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا اس میں سے پاکیزہ اور اچھا کھانا اس سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ساری بیان کا نظام متعین کیا تاکہ انسان حرام سے بچ جائے، زنا پانیوں سے بچ جائے، بد نظری سے بچ جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں خواہش رکھی اور خواہش کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شادی کی شکل میں پڑی۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام انسانی خواہش پر کنٹرول کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، ایک صاحب گیہوں بیچ رہے تھے اور اس کو پانی میں ڈال کر بیچ رہے تھے تاکہ گیہوں کا وزن زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کی جو بوری پڑی تھی، ڈھیر پڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا اور اندر سے گیلا پن نظر آیا۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے گا وہ ہمیں کو۔ دوست اور بزرگوں، یہ سب انسانی قلب کے اوپر اللہ پاک کا خوف اور خشیت ڈالنا، یہی ایک چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کی پولیس، دنیا بھر کے کیمرے کبھی انسانوں کو گناہوں سے روک نہیں۔ تجربہ دنیا نے کر کے دیکھ لیا، جتنی زیادہ مشینریاں ایجاد ہوئی، بقول سید حضرت مولانا الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، چور کو لوہاری کا فن سکھلایا۔ میں نے آپ کو کہا نصاب تعلیم اور پورے نظام اس میں سے نیتک کا اخلاقیات نکل گئے اور صرف مادیت رہ گئی۔ تو اب جو بچہ اسکول پڑھتا ہے، کالج پڑھتا ہے اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے بعد باہر نکلتا ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کی دنیا میں، چاہے میڈیکل لائن میں ہو، جو رات دن مسائل کھڑے ہوتے ہیں، میڈیکل کی لائن کے ڈاکٹروں پر لوگ اشکال اور اعتراض کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے پڑھ کے آگے نکلے، اس کی تعلیم میں کہیں اخلاقیات اور روحانیات کی باتیں ہی نہیں آئی، اس کے نفس کی اصلاح کے سلسلے میں اور اللہ سے خوف اور خشیت اور غربا، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی خدمت اور ایک مریض کو اچھا کرنے پر اسباب کی دنیا میں ڈاکٹر سے اچھا ہو جائے تو کتنا ثواب اس کے لیے ہے، یہ تصورات نکل گئے، صرف اور صرف مادیت ہے۔ تجارت میں صرف مادیت رہ گئی، کسی غریب آدمی کو کم دام سے بیچنا، کسی غریب اور محتاج آدمی کا خیال کرنا۔ قرآن کریم اخلاق اور اعتقادیات کی چیزیں کتنی تفصیل سے ذکر ہے۔ فنظیرۃ الی میسر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس آپ قرضہ مانگیں اور وہ بیچارہ دے سکنے کی قوت میں نہیں ہے تو فنظیرۃ الی میسر، اس کو آسانی تک، یعنی جب تک انتظام کر سکے وہاں تک اس کو مہلت ہو جائے۔ ایک طرف یہ فرمایا، یہ کسی محتاج اور غریب کا خیال پڑا، لیکن دوسری طرف حدیث شریف میں فرمایا مطلوب الغنی یہ ظلم، مالدار کا تاج وصول کرنا یہ ظلم ہے۔ آپ کے اوپر کسی کا قرضہ ہے، آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ کے پاس رقم موجود ہے، لیکن آپ اس کو ادا نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے۔
یہ ساری باتیں انسانی قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے رشتے دار میں آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر رحمت لگانے میں شریک رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پر احسان کرتے تھے, ان کو اپنی طرف سے اللہ حکومت ادا کرتے, ان کی مدد کرتے. جب ان کو یہ پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اب سے میں نکاح کو کچھ نہیں دوں. اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی الا تحبون ان يغفر الله لكم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. کہ جو تم میں سے مالدار ہے, اللہ نے جن کو فضل والا بنایا ہے, وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے قریبی محتاج رشتے داروں کو کچھ نہیں دیں. آگے اللہ پاک نے سائیکولوجیکل طور پر فرمایا الا تحبون ان يغفر الله, کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی قسم توڑ دی اور یہ کہا کہ میں اپنے اللہ کی مغفرت کا محتاج ہوں. اللہ پاک جب مجھے معاف کر دیں گے تو میں بھی مستحق کو معاف کروں, اور جو رقم پہلے دیتے تھے اور مزید اس میں اضافہ کر کے دینا چاہیے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ ذکر فرمایا بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا کہ یہ بڑا تاجر لوگوں کو قرض کے اوپر وہ مال دیتا. اتفاق سے کچھ لوگوں کے پاس پیسے رہ گئے اور وہ ادا نہیں کرتے. اس نے اپنے آدمیوں کو جو حکمرانی کے لیے جاتے تھے, وصولی کے لیے جاتے تھے, ان کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو آدمی تمہیں دے دے اچھی طریقے سے اس سے لے لے, اور جو بیچارہ ادا نہ کر سکتا ہو اس کو مہلت دے. اس کا انتقال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا, فرمایا کہ اس نے کچھ نیکی کی ہے. اس نے کہا میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے, میں نے تو زندگی دنیا کمانے میں گزاری. اللہ پاک فرماتے نہیں, تیری ایک نیکی ہمارے پاس. اس کو یاد دلایا گیا. اس نے خود بھی کہا کہ ہاں میں نے اپنے کام وصولی والوں کو اس طریقے سے کہا تھا کہ کسی غریب اور محتاج کے اوپر زیادتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ تو میری صفت ہے, میں اپنے کمزور اور غریب بندوں کو معاف کرتا ہوں. اللہ پاک تو سب کو ہی معاف کرتا ہوں, میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں جو صفت میری ہے. تو نے یہ صفت اپنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس کو جنت میں. یہ اخلاقیات کی تعلیم اسلام دیتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اخلاقیات کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاری کی مذمت اور برائی لوگوں کے سامنے ذکر فرمائی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نفس کے بہکاوے سے گناہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا ہے, مجھے اس گناہ سے پاک کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرایا تو اس طرف آئے, پھر آپ نے چہرہ پھیرایا ادھر تو اس طرف آئے. جب 3 مرتبہ اس طریقے سے وہ آتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کا جنون, کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں پاگل بھی نہیں, میں بالکل ہوش اور حواس کے اندر, اور جس سے جو گناہ ہوا ہے اس کا بھی اقرار کرا. دوست اور بزرگوں, پھر اس کے بعد سزا ان پر دی گئی. غامدیہ رضی اللہ عنہ ایک عورت, ان سے بھی اس طرح گناہ, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ نے فرمایا کہ ابھی نہیں تمہارے پیٹ میں بچہ ہے, جب یہ پیدا ہو جائے اور پھر اس کے بعد یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے اس کے بعد تمہیں سزا دی جائے. کوئی رجسٹر نہیں ہے اسلامی سلطنت میں. ایک مدت گزر گئی, وہ عورت حضور کے بعد اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھ پر اللہ کی سزا کو نافذ کیجیے, اب یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو. یہ آخرت کا خوف قرآن نے اس کو فرمایا وفی آخرت ہوئی ہوگی. اس کے مقابلے میں امریکہ کا بڑا شہر لاس اینجلس گزشتہ چند سالوں پہلے اتفاق سے دن میں بجلی چلی گئی تو وہاں کے مول میں لوگوں نے لوٹ لیا. کیمرے بند ہو چکے تو لوگوں نے لوٹ لیا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی شراب کی, اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے شراب بالکل چھوڑ دی, ہم اس سے رک گئے, بعد آ گئے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ اور دوسرے حضرات شراب کی مجلس لگی ہوئی, ابھی شراب حرام نہیں ہوئی, اور مدینہ میں اللہ کے رسول کا پکارنے والا پکار رہا ہے.
کہ شراب آج سے حرام ہے۔ حضرت انس کا فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ نے مجھے کہا جاؤ باہر جا کر آواز سنو، کوئی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ شراب پر پابندی لگتی، فوراً اسی وقت ان حضرات نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے مقابلے میں امریکہ میں جب شراب پر پابندی لگانے کی بات آئی، حکومت نے اعلان کیا کہ آئندہ وہاں کوئی بھی قانون نافذ کرنے سے پہلے لوگوں کی رائے لی جاتی ہے، فضا ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے بعد قانون نافذ کیا جاتا ہے۔ اس لیے یورپی اور امریکی حکومتیں آج بھی اس تھوڑے سے انصاف کی بنیاد پر بات کریں۔ ہم اپنے ملک کے ذمہ داروں سے کہیں گے کہ اگر سیکولر حکومتیں چلانی ہے تو اس کے لیے عوام کی رائے کا بھی لحاظ اور احترام کرنا ہوگا، من مانی چیزیں نہیں چلائی جائیں۔ خیر، امریکہ نے لوگوں کو ہموار کرنے کے لیے ٹی وی پر، میڈیا پر مختلف طریقوں سے شراب کی برائیاں لکھی۔ جب سال ختم ہوا اور سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال پابندی کی یہ ساری ترغیبیں لینے کے باوجود شراب زیادہ پی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جس اسکول میں، جس کالج میں، جس ماحول میں آپ نے ہر قسم سے انسانی نفس کو خواہش کا غلام بنایا ہو، وہاں آپ کی خالی ان کھوکھلے الفاظ کے ذریعے لوگ رک جائے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے محنتیں کرنی پڑتی ہے دلوں کی دنیا کو درست کرنے کے لیے۔ اولیاء کرام، صلحاء کرام کی طرف بار بار دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے تو انسانی نفس مانتا ہے۔ دوست اور بزرگوں، ان آیات کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں فرمایا ہم کوشش کریں دینی مجلسوں میں جانے کی، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو مختلف طریقوں سے آج حاصل کرنا آسان ہے پہلے کے مقابلے میں۔ جب تک ان چیزوں کو نہیں پڑھیں گے، خاص کر کے ہمارا وہ بچہ اور بچیاں جو اسکول اور کالج میں جاتے ہیں، 100% جن کو معاشیت کی تعلیم دی جاتی ہے، اخلاق اور روحانیات سے دور کر کے کھرد کر اندر سے ایمانیات نکال کر شیطان قوتوں کا غلبہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے لیے یہ جو ملک کے اندر حالات ہے، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہے۔ اس میں ہمیں سیکولر ملک کے جو اصول اور ضابطے ہیں، اس کی روشنی میں رہ کر ان کو حل کرنا ہے اور حل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ لیکن دشمن سے زیادہ اپنے نفس کی فکر ہمیں زیادہ کرنا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پوری اسلامی تاریخ میں جتنا مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچایا، جتنا پہنچایا ہے اتنا دشمن نے کبھی ہمیں نہیں پہنچایا۔ اور یہ اسی لیے ہے کہ آج ہم بھی ان کی راہ پر چلے گئے۔ جس امت کو اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر امت دعوت بنا کر بھیجا گیا، جن کے عمل سے، جن کے قول سے، جن کے چلنے پھرنے سے دین نظر آ رہا ہے اور دنیا اسلام کی طرف راغب ہو رہی ہے، ہم بھی اخلاق میں پیچھے ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا